اور اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اونٹ سے کہا اللہ کے نبی نے میں تجھے آزاد کرتا ہوں, جا جنگل میں جا جہاں چاہے تیرا دل پھر, تجھے نہ کوئی کاٹ سکتا نہ ذبح کر سکتا, تو جا. اللہ اکبر. وہ اونٹ بڑا خوش ہوا اور اس نے جو پھر ہمارے نبی کے کانوں میں کہا تو ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جانتے ہو اس اونٹ نے کیا کہا؟ جب پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے نا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی اونٹ نے کیا عرض کیا ہے آپ کی بارگاہ میں جو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا تھا, عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم کی قید سے آزاد فرما دے. اللہ اکبر. ایک اونٹ بھی ہماری فکر کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو اپنی امت سے محبت ہے. اللہ کے بعد آپ غور کریں تو یہ بات چل رہی ہے کہ حالانکہ سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے رسول کو اللہ ہی سے ہے پر اپنی امت کا بڑا خیال رہتا تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی کی ولادت ہوئی تو آپ کا سر سجدے میں تھا. آپ غور کریں سجدے میں فوراً آپ نے سجدہ کیا اور مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لایا. دنیا میں کوئی بھی بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے, ہمارے نبی آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے تشریف لائے. آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے دنیا میں آئے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی کہ جبریل امین نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کیا, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں لگایا. یہ جو جھنڈا جسے علم کہتے ہیں آج ہم اپنے گھروں پہ لگائیں تو لوگ کہتے ہیں تم نے یہ کیوں لگایا؟ حالانکہ نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگانا یہ تو جبریل امین کی سنت ہے, بلکہ جبریل امین کی بھی سنت کہہ سکتے ہیں, اسے خدا کی بھی سنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ حکم تو اللہ ہی نے دیا نا. اللہ ہی نے فرمایا جبریل جاؤ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے, جا کر جھنڈوں کو نصب کر دو, ایک خانہ کعبہ پر, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کعبے سے ایک ایسا نور نکلے گا جس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی. ساری کائنات میں پیارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے. آج بھی جب اذان شروع ہوتی ہے ایک ملک سے ختم نہیں ہو پاتی کہ دوسرے ملک میں اذانیں شروع, جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے اذان میں وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو آپ غور کیجیے تو یہ عالم عزیزان محترم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جھنڈے نصب کرنا بدعت نہیں, حرام نہیں, غلط نہیں, بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں, انہیں گھما کر زمین سے لگا کر بے ادبی مت کیا کرو. محبت سے پکڑ کے یا تو چھت پہ لگا دو, ہاتھ میں رکھو, زیادہ دیر تک دنوں تک بھی نہیں لگانا. ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ سال و سال تک لگاتے رہیں اور جھنڈا پھٹ کر اس کا نام پاک جو کلمہ شریف لکھا ہے وہ بکھر جائے, ایسا بھی مت کیا کرو. سمجھو میری بات کو. اور عید میلاد النبی کے دن صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, ان کا ذکر خیر کرو, انہی کے نام کے اچھے نعرے لگاؤ, ٹھیک. باقی اور دوسری پارٹیز وغیرہ کے نام لے کے اپنے جلوس کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈے لگانا یہ جبریل امین کی سنت ہے, سمجھے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, اور روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تاعرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت, 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ 15 اگست کا جھنڈا لگایا تھا نا, لگایا تھا گھر پہ, بڑے بڑے مدرسوں پہ بھی لگ رہا ہے. آج جو لوگ اپنے مدرسوں پہ نبی کے نام کا جھنڈا نہیں لگا رہے یار, وہ 15 اگست کی آزادی کا, ہندوستان کی آزادی کا جھنڈا لگا رہے ہیں. ہمیں بھی محبت ہے, ہم بھی لگاتے ہیں, اپنے گھر پہ بھی لگاتے ہیں, لیکن گاڑی پر بھی لگاتے ہیں, پر ہم نبی کے میلاد کا بھی لگاتے ہیں بھائی. اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی 15 اگست کو ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. میں نے کہا میں بات کو مانتا ہوں تمہاری کہ 15 اگست کو ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا, انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا, مگر 12 ربیع الاول کو ساری دنیا شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی. تو اس
موقع پر بھی لگا کر بتاؤ الحمدللہ کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور چاہنے والے یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں بھی نبی کی محبت رکھتے ہیں اور اپنے گھروں پر بھی اس کا اعلان کرتے ہیں۔ پر جاتے جاتے ایک بات اور میں بولوں گا آپ سے کہ اگر ہم جلوس میں اچھی تعداد میں جاتے ہیں، یہاں